بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بات کریں گے۔ انہوں نے کہاں سکونت اختیار کی، ان کی وجہ شہرت کیا ہے، ان کی وفات کب ہوئی، ان سب سوالوں کے جواب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے۔ سکینہ امام حسین اور رباب بنت امر القیس کی بیٹی تھی۔ آپ کا نام آمنہ اور امینہ ذکر ہوا ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پرسکون اور وقار کی مالک تھی، اس لیے ان کی والدہ نے انہیں سکینہ کا لقب دیا۔ تاریخی کتابوں میں آپ کی تاریخ ولادت کا ذکر نہیں، لیکن اس بات کا ذکر ہے کہ آپ اپنی بہن فاطمہ سے چھوٹی تھی۔ امام حسین کو سکینہ سے بے پناہ محبت تھی۔ امام حسین کو سکینہ سے اس قدر محبت تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے فرمایا، تمہاری جان کی قسم میں اس گھر کو زیادہ چاہتا ہوں جس میں سکینہ اور رباب ہوں، ان دونوں کو چاہتا ہوں اور اپنے مال کو اس راستے پر خرچ کرتا ہوں اور کوئی اس میں میری سرزنش نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین کی 4 سال کی لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزیدی فوج نے بہت ہی ظلم و ستم دیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے ان کی اولاد کے ساتھ نہ کیا ہوگا۔ حضرت مولا امام حسین نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں حضرت سکینہ اور ام رباب نہ ہو۔ میدان کربلا سے لے کر شام کے ملک تک کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت سیدنا حسین سے بہت پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر کے حضرت امام حسین شہادت پیش کرنے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر روتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی شہادت پر ایک قیامت برپا ہوتی ہے۔ بالآخر حضرت امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ یزیدی فوج میں جو ہمت نہ تھی کہ وہ آپ کا مقابلہ کر سکیں، اس لیے یزیدی فوج 10 میل دور سے ہی آپ پر تیروں کی بارش کرتی ہے۔ تیر لگنے سے نواسہ رسول شیر خدا کے لال حضرت امام حسین کا جسم تیروں سے چور ہو جاتا ہے۔ اچانک ایک آواز غیب آتی ہے کہ اے حسین میری طرف پلٹ آ، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حکم خدا بندی ہوا تو حضرت امام حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈالا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیام میں چلی گئی تو انہوں نے اکٹھے ہو کر حضرت امام پر حملہ کیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا کہ جس کی وجہ سے آپ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے حضرت امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا، جس کی وجہ سے آپ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ حضرت امام حسین زمین پر آئے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ آیا۔ مولا حسین کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و گل اور شادیانے بج گئے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئی اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ یزیدی فوج میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ حضرت سکینہ بلند آواز سے بولی، میرے بابا حضرت حسین ہیں۔ تو آپ کی آواز سن کر ظالم نے ایک تیر نکالا اور حضرت حسین کے زمین پر پڑے جسم کو تیر مار کر بولا، وہ پڑے ہیں تمہارے بابا۔ تیر کے چلتے ہی حضرت بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگتی ہیں۔ بدبخت یزیدی فوج حضرت حسین پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کے قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر حضرت حسین کے جسم پر ضرب مارتا ہے۔ شمر نے مولا حسین کی گردن پر تیر سر پہ لگائے۔ شمر بار بار تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہراتا ہے اور پھر حضرت حسین کے جسم پر ضرب مارتا ہے۔ حضرت امام حسین کی جب شہادت ہو گئی تو ظالموں نے آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے۔ کسی نے حضرت زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام ہمیں بتائیے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ یہ سن کر حضرت زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا، بالکل اس طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کرتے ہیں۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کو رونے پر پابندی لگا دی۔ قافلہ چلنے لگا۔ جس نیزے پر مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہ کرتا۔
بلکہ وہیں رک جاتا۔ شمر امام زین العابدین سے کہتے ہیں کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں آ جا رہے؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھوپھی جان، بابا کا سر مبارک آگے نہیں چل رہا۔ یہ بات سن کر حضرت سیدنا زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بی بی سکینہ کہاں ہے؟ حضرت سیدنا زینب بی بی سکینہ کی تلاش کے لیے میدان میں گئی تو آپ نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ جب سے ہم قید ہوئے ہیں ہم سے کسی نے ایسا اچھا رویہ اختیار نہیں کیا جیسا آپ کا ہے۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا کہ میں تمہاری ماں حضرت سیدہ فاطمہ ہوں۔ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر روئی۔ حضرت زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آئے۔ یہاں کچھ روایت میں ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑا شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا، اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا مجھے انعام و کرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد پہنچنا ہے۔ میں نے ہی حضرت حسین کا سر قلم کیا، میں نے ہی انہیں شہید کیا۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا تو اس نے کہا پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ یزید کہنے لگا کہ یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ ایک فوجی بولا کہ یہ بی بی سکینہ ہے، حضرت حسین کی بیٹی سکینہ دربار یزید نے اس طرح کھڑی تھی کہ کبھی ایک پاؤں اوپر ہوتا تو کبھی دوسرا نیچے اور کبھی دوسرا اوپر ہوتا تو کبھی پہلے والا نیچے آ جاتا۔ بی بی سکینہ نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ حضرت حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ حضرت سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہیں۔ حضرت بی بی سکینہ نے بابا جان سے کہا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے ہیں، شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیے۔ حضرت امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بیٹا آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہوئی تو یزید جو سو رہا تھا کہنے لگا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ یزیدی فوجی کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ ان کو حضرت حسین کا سر دے دو تاکہ ان کے رونے کا شور بند ہو جائے، میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب حضرت حسین کو سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگے۔ اپنے بابا کا سر مبارک حضرت سیدہ بی بی سکینہ اپنے گود میں رکھ کر بہت زیادہ روئی۔ آپ اتنا روئی کہ روتے روتے ہی حضرت سکینہ دنیا سے پردہ فرما گئیں۔